تمام دوستوں کو آج کی اس خصوصی ٹویٹر اسپیس جسے اب ایکس کہا جاتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف اللہ سیفی۔ ہمارے ساتھی میزبان بینا سرور اور زرمین انصاری بھی کسی وقت بھی ہمیں جوائن کر لیں گی۔ یہ جیسے آپ کے علم ہے کہ یہ آج کی اسپیس کس شخصیت کے لیے ہم نے منعقد کی۔ بزم ناز انٹرنیشنل، ساؤتھ ایشیا پیس ایکشن نیٹ ورک جسے ہم سپن کہتے ہیں، اور جوائے آف اردو کے اشتراک سے یہ نشست منعقد کی گئی ہے۔ آپ کے علم ہے کہ نشست میں ہم ایک ایسی شخصیت کا احاطہ کرنے کے ساتھ انہیں خراج تحسین بھی پیش کریں گے جو تاریخ میں امر ہو چکی ہیں۔ میری مراد مرحومہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا سے ہے۔ یقیناً ان کے بارے میں میرے جیسے طفل مکتب کے بجائے وہ شخصیات ہمارے سامعین کو آگاہی فراہم کریں گی جو ان کے بہت قریب رہیں اور انہیں اپنا مینٹور کہتی ہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ بلا وقت ضائع کیے میں ہماری خاص مہمان آسمہ شیرازی صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان سے گزارش کروں گا جو اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود یہ اعزاز بخشا کہ وہ یہاں ہماری اس بس میں تشریف لائیں۔ تو آسمہ صاحبہ پلیز، مائک از یورس۔ بہت بہت شکریہ سیفی صاحب۔ جیسا کہ ہم کچھ دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں کہ یہ ہم جیسے جو ادنا طالب علم ہیں ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ کلام کیا جائے، کچھ بات کی جائے۔ تو یہاں پہ سبھی بہت اس بزم کے اندر جو بیٹھے ہوئے سب لوگ ہیں وہ ان کو میرا سلام بھی، اور ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کا احاطہ ہم چند لفظوں میں، چند جملوں میں اور ایک سپیس کے اندر تو بالکل نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں ان کے بارے میں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں، مگر میں آپ کو چند جملے میں ضرور کہوں گی کہ ان کی شخصیت کا میری ذات پہ کتنا اثر ہوا۔ میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں ڈیبیٹنگ میں تھی، اور میں اسلام آباد سے F72 کالج میں پڑھتی تھی، یہاں سے ہم ڈیبیٹس کے لیے جاتے تھے۔ تو پہلا جو میرا ان کا تعارف ہوا وہ ایک جج، ایک منصف کے طور پہ ہوا، اور وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ہوا۔ وہ GCU میں تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ میری تقریر کا عنوان تھا ایک ہجوم رہبراں ہے اور رہبر کوئی نہیں۔ تو جب ہم وہاں ہال میں انٹر ہوئے، یہ میرا پہلا ان کے ساتھ چونکہ تعارف بھی تھا، اور میں جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ منصف کون ہے۔ تو لیکن میں نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ لرزتے دیکھا جو کہ مختلف جو تقریری مقابلے تھے وہاں پہ ہمیشہ فرسٹ پرائز لیتے تھے، یا ان کے ساتھ بڑا ایک ٹف کمپٹیشن ہوتا تھا، اور وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ بھائی آج تو ہماری خیر نہیں، کیونکہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ ہمارے منصف ہیں۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ ان لوگوں کو ڈسکریج کرتی تھی، ان سٹوڈنٹس کو جو کہ چیخ کے بات کرتے تھے، جو کہ اپنی تقریر کے اندر جو ہے وہ خطابت اور وہ جوش خطابت کو اس طرح سے استعمال کرتے تھے کہ جو ایک گفتگو یا جو مباحثہ ہے اس کا رنگ بدل جاتا تھا۔ تو لہٰذا وہ تمام ہمارے دوست جو کہ زبردست ڈیبیٹرز تھے، لیکن چونکہ وہ جوش خطابت میں زیادہ ہوتے تھے اور وہ الفاظ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک لفظ تکرار کے ساتھ استعمال کرنے والے تھے، تو وہ ہمیشہ ہم نے ان سے لرزتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، ہمارے لیے یہ بہت نئی بات تھی کہ کوئی ایسا جج بھی ہے جو کہ ان ایسے جو بہت ہی مقبول جسے کہنا چاہیے وہ ڈیبیٹرز کو ڈسکریج یوں کرتا ہے۔ لہٰذا جب میری باری آئی تو میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میری تقریر کے 2 جملے تھے، اور ان 2 جملوں کے اوپر جو میں نے جب جیسے ہی ادا کیے تو ڈاکٹر عارفہ سیدہ اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی، اور وہ یہ تھا کہ معاشرے کی ہم بات کر رہے تھے، تو معاشرے کے حوالے سے جب میں نے یہ کہا کہ ناشکیبائی کا یہ حال ہے کہ بیج بونے سے پہلے کھلیان کاٹ لیے جاتے ہیں، اور ہوسناکی کا یہ عالم کہ بیری پہ ابھی بور نہیں آتا کہ پتھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ جملے ادا کرنے تھے کہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے زبردست طریقے سے داد دی، اور ظاہر ہے پرائز تو ملا ہی ملا، لیکن بعد میں انہوں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ تقریر میں آواز تب اونچی ہوتی ہے جب دلیل نہیں ہوتی، جب علم کی کمی ہوتی ہے تو انسان چیختا ہے،
یہ جملے ان کے مجھے یہ پہلے جو میرا جو ان کے ساتھ انٹریکشن تھا، یہ جملے تب میری سمجھ میں آئے، اور اس کے بعد سے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مباحثہ یا کوئی ایسی تقریری ایسا مقابلہ یا ایسا مذاکرہ نہیں تھا کہ جس میں ہم نے ان سے کچھ نہ کچھ نیاز کی صورت حرف جو ہے وہ نہیں لیے. کوئی ان کی جو گفتگو کا سلیقہ، ان کی جو ایک حرمت حرف کا جو ان کا ہمیشہ سے ایک انداز رہا، اس نے ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ دیا ہی، اور ان کی شخصیت ایسی تھی کہ سیکھا ہی سیکھا. پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ جو ہے ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں رہی، لیکن جب گزشتہ 4-5 برسوں میں جب انہوں نے ایک دفعہ پھر زبان اور بیان کے بارے میں بات کرنا شروع کی، اور انہوں نے زبان کی حرمت کی بات کرنا شروع کی، اور انہوں نے ایک جو الفاظ کی حرمت ہے اس کے حوالے سے، خیال کے حوالے سے، خیال کی تطہیر کے حوالے سے اس کے بارے میں بات کرنا شروع کی، تو پھر ایک دفعہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی بات کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. تو میں نے ایک سیٹنگ ان کے ساتھ رکھی. آپ یقین کیجئے مجھے قطعی طور پر مایوسی نہیں ہوئی، اور آج بھی ایک وہ سیٹنگ تھی، اس کے بعد پھر ایک اور انٹریکشن، اور پھر مختلف جگہوں پہ ان سے بات ہوتی رہی، اور ان کو بتایا بھی کہ آپ کے ساتھ کتنا پرانا تعلق ہے. انہوں نے کبھی اس تعلق کو توڑا نہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جو انٹرویو انہوں نے مجھے دیا، میں آج ٹیلی ویژن پہ تھی اس وقت، وہ اس انٹرویو کے بعد انہوں نے ایک لمبا میسج میرے نام پہ لکھا، اور وہ الفاظ میرے لیے سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ گنج ہائے گرام آیا جو ہے، وہ میرے لیے وہی ہیں. وہ میرے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ، ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں، پروگرام کے بارے میں، گفتگو کے بارے میں، اس نشست کے بارے میں جو کہا، وہ مجھے کبھی، وہ میرے پاس موجود بھی ہے اور وہ کبھی بھولے گا بھی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک نہیں، میرا خیال ہے ایسی شخصیات کو ہمیں بار بار سننا چاہیے، سنانا چاہیے. ان کے انتقال کے بعد جو ٹریبیوٹ ہم ان کو پیش کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، مگر جو سب سے اہم بات وہ یہ تھی کہ ان کا پروگرام چلا کے، تو میں نے اپنے جو بچے تھے ان کو، بچے ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ بیٹھیے اور صرف ان کی گفتگو سنیے، اور آپ سیفی صاحب اور تمام حاضرین، آپ سن کے آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ جو میرے بچوں نے جو ان کی گفتگو سنی، 1-2 منٹ کے بعد وہ وہاں سے ہٹے نہیں جب تک کہ ان کی پوری گفتگو انہوں نے نہیں سن لی. یہ ان کا بیان تھا، یہ ان کا کلام تھا، یہ ان کا انداز تھا، یہ ان کے الفاظ تھے، یہ ان کا اور وہ جو کہ بولو کہ پہچانے جاؤ، جو ہم سنتے ہیں ہمیشہ سے، جو حضرت علی کا قول ہے کہ بولو کہ پہچانے جاؤ، وہ بولتی تھی اور پہچانی جاتی تھی. وہ کہتی تھی ہمیشہ کہ بولو کہ تمہارے حسب کا پتہ چلے، نسب کا پتہ چلے، تمہارے خاندان کا پتہ چلے، تمہاری تربیت کا پتہ چلے. تو میرا خیال ہے کہ وہ شخصیت ایسی تھی جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کا سلیقہ سکھایا تھا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بولیں اور لوگ ان کو سنتے چلے جائیں، جو اپنی بات کہیں اور لوگ ان کو، ان کی اس میں اتنی تاثیر ہو کہ وہ اس تاثیر کو لیے بغیر نہ جائیں. تو میرا خیال ہے ایک بہت علمی ادبی شخصیت جن کو ان کی زندگی میں شاید بہت زیادہ لوگوں نے نہیں سمجھا. کچھ ایسا کام ضرور ہونا چاہیے کہ ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کے یہاں موجود نہ ہونے کے بعد ان کا بیان کا جو سلیقہ تھا وہ امر ہو جائے اور اس کو امر کرنے کی کوشش کی جائے. تو ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا ایک بہت بڑا نام، اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے کہ ہم جب بھی ان سے سنتے ہیں تو ہم لفظ کی نیاز لیتے ہیں، حرف کی نیاز لیتے ہیں، علم کی نیاز لیتے ہیں. وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ تعلیم نہیں علم. تو ہم ان سے جب ان کی علمیت جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے. تو میرا خیال ہے ایک بہت ہی قداور شخصیت، ایک بہت ہی علمی شخصیت، ایک بہت ہی ادبی شخصیت، ایک بہت ہی ایک فلسفی، ایک دانشور، ایک سخنور، ایک اپنی شخصیت کے ساتھ ایک اوپینینیٹڈ عورت. یعنی لوگ، آپ کو سیفی صاحب پتہ ہے تمام حاضرین کو کہ خواتین کی جو رائے ہے وہ اس کو کہنے سے لوگ جو تھے وہ ڈرتے تھے، یعنی ڈرتے ہیں ابھی بھی. یعنی خواتین کی جو رائے ہوتی ہے ان کو نہیں چاہیے ایسی خواتین جو کہ
اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑی ہوں، جو اپنے قدموں کے ساتھ کھڑی ہوں، جو اپنے انداز میں، اپنے بیان میں اپنی بات کہنا جانتی ہوں، جو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتی ہوں. کیوں بہت سارے لوگ جو ہے خواتین کے خلاف ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ اپنی رائے بتاتی ہیں، وہ اپنے علم کے ذریعے سے آگے آتی ہیں، تو یہ بہت سے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مناسب نہیں لگتا. تو انہوں نے کبھی اپنی رائے کو نہیں روکا، انہوں نے کبھی اپنی آواز کو نہیں دبایا، اور ہمیشہ سکھایا کہ آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن الفاظ کے چناؤ کے ساتھ آپ اپنی بات کو کسی بھی طریقے سے کہہ سکتے ہیں. اپنے الفاظ کو ایسا رکھا جائے کہ اپنی بات کو کہنے کی مشکل نہ ہو. تو میں نے جو ان سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بات کہتے رہنا چاہیے، اور اس کہتے رہنے کے لیے ہمیں اپنے الفاظ کو ایسا بنانا چاہیے کہ جو بات بھی کنوے ہو جائے اور کسی کو برا بھی نہ لگے. تنقید بھی ہم کریں، لیکن وہ ایسی تنقید ہو کہ آبجیکٹیویٹی کے ساتھ ہو اور لوگ اس کو محسوس کریں. تو میرا خیال ہے کہ اپنی بات کہہ دینے کا سلیقہ ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر ظلم میں، ہر جبر میں، ہر طرح کے ماحول میں، ہر طرح کی انوائرمنٹ میں، ہر طرح کی ایکسپریشن کے اندر، ہر طرح کی جس طرح کے بھی معاملہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ اپنی بات کہیں تو یہ سلیقہ جو زبان کا ہے، جو کہ الفاظ کا ہے، یہ کم از کم میں نے تو ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا سے سیکھا ہے. اور جب ہم ایسی بات کہیں گے، جب ہم اچھا سنیں گے، جب ہم سخنوروں سے بات کریں گے یا ان کی بات سنیں گے، وہ ایک ایسا نام ہے جو ہمیشہ رہیں گی اور ہیں ہمارے دلوں میں، اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان اپنے اچھے اسلوب کے ساتھ، اپنے اچھے انداز کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ اسما صاحبہ. دل تو چاہ رہا ہے کہ بس آپ بولتی رہیں اور ہم سنتے جائیں، لیکن یقیناً وقت کی کمی بھی ہے اور آپ کی کچھ کمٹمنٹس بھی ہیں. اس کے باوجود آپ نے اتنا ہمیں وقت دیا. میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پہلے کورونا کے دور میں زوم پر بڑے پروگرام کیے اور ویمن امپاورمنٹ پر، اور ایک جی خاص پروگرام نے کیا تھا خواتین کا میڈیا میں کردار. تو وہ انہوں نے جو ان کی تقریر تھی وہ میں نے کلپ بھی شیئر کی تھی لوگوں سے. لیکن اسما صاحبہ میں آپ سے بات کر کے خاص کر ایک سیشن رکھیں گے جس میں جب آپ فری ہوں تو ہم یہ خواتین ویمن امپاورمنٹ اور خواتین کا میڈیا میں رول، اس پر آپ سے ایک سیشن کرنا ہے. پلیز آپ یہاں سب سیکھنا چاہتے ہیں. جی بالکل اچھا انشاءاللہ. جی ہاں بہت بس شکریہ ایک سر، بہت شکریہ. میں ہمیشہ جی حاضر ہماری جو جی ڈاکٹر عشرت معین صاحبہ ہیں آپ کی موجودگی میں، وہ جی اپنا ایک کلام جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہیں عارفہ سیدہ زہرا کو. جی ضرور عشرت معین ضرور صاحبہ پلیز. جی ضرور. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بہت عمدہ گفتگو کی ہے اسما صاحبہ نے، اور یقیناً یہ باتیں ہم سب کے دلوں کی آواز ہیں جو کہ اس معاشرے کو ایک مثبت معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور ڈاکٹر عارفہ سیدہ بہت ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے پاس یقینی طور پر الفاظ کم ہیں، لیکن میری ایک غزل کے کچھ اشعار میں ان کی نظر کرنا چاہوں گی اور آپ سب کی توجہ کے ساتھ کہ سورج بجھے گا آنکھ کے تارے اگر گئے، سورج بجھے گا آنکھ کے تارے اگر گئے، روشن خیال لوگ بھی سارے اگر گئے، سبحان اللہ. روشن خیال لوگ بھی سارے اگر گئے، اور واہ کیا بیٹھے بات. ہیں تہمتوں کی سند مفت بانٹنے. یہ خواتین کے حوالے سے ابھی جو بات ہوئی کہ بیٹھے ہیں تہمتوں کی سند مفت بانٹنے، دہلیز سے قدم جو ہمارے اگر گئے، ہاں مقرر. بیٹھے ہیں تہمتوں کی سند مفت بانٹنے، دہلیز سے قدم جو ہمارے اگر گئے، اور کیسی مسافتوں کی تھکن اس کی چاہ میں، کیسی مسافتوں کی تھکن اس کی چاہ میں، احساس بندگی کے سہارے اگر گئے، احساس بندگی کے سہارے اگر گئے، اور سنتے ہیں ان کے در پہ ٹھہر جاتی ہے نگاہ، سنتے ہیں ان کے در پہ ٹھہر جاتی ہے نگاہ، دیکھیں گے ہم بھی کر کے نظارے اگر گئے، اور سوچیں گے بعد مرگ ابھی کام ہے بہت، سوچیں گے بعد مرگ ابھی کام ہے بہت، فردوس آسمان کے بارے اگر گئے، فردوس آسمان کے بارے اگر گئے، اور محشر کے روز سیما دکھائیں گے کیسے منہ،
محشر کے روز سیما دکھائیں گے کیسے منہ، ہم ان کی نسبتوں سے پکارے اگر گئے، ہم ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے پکارے اگر گئے، اور سورج بجھے گا آنکھ کے تارے اگر گئے، روشن خیال لوگ بھی سارے اگر گئے۔ بہت شکریہ آپ سب کی توجہ کا۔ بہت خوب، بہت زبردست۔ بہت خوب جی، بہت خوب، تھینک یو سو مچ جی۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا جی، تھینک یو سو مچ، اور سب کو میری طرف سے خدا حافظ جی۔ تھینک یو سیفی صاحب، تھینک یو آسما صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، اور تھینک یو، انشاءاللہ پھر تھینک یو، جلد ملاقات ہوگی آپ سے۔ انشاءاللہ، بالکل، بہت شکریہ، خدا حافظ۔